اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ میں اپنی بات وہیں سے سٹارٹ کروں گا کہ کسی صحابی رسول نے پکارا ہو لفظ خدا سے اللہ کو؟ نہیں۔ ہمیں پڑھایا کیا گیا؟ اللہ۔ یہ تو ہر ایک زبان کے جاننے والے کو پتہ ہے اللہ کی پہچان تو ہر جگہ موجود ہے۔ جب اس کی پہچان ہر زبان والے کے پاس موجود ہے کہ وہ اللہ ہے، چائنیز کے پاس جاؤ، اس سے پوچھو اللہ کا تو وہ بتائے گا اللہ وہ ہے۔ وہ جو چائنیز مسلم ہیں وہ یہ بتائیں گے، وہ جو ترکش بولنے والے مسلم ہیں نا وہ بھی بتائیں گے اللہ وہی ہے، کیونکہ قرآن ہر جگہ ایک ہی عربی زبان میں گیا ہے، نماز سارے عربی زبان میں پڑھتے ہیں۔ آپ کی اردو زبان ہے تو کیوں نہیں اردو میں نماز پڑھتے؟ آپ عربی میں کیوں پڑھتے ہو؟ تو ہر جگہ نماز عربی میں پڑھی جاتی ہے۔ دنیا سے لوگ آتے ہیں خانہ کعبہ میں، وہاں پہ بھی نماز عربی میں پڑھی جاتی ہے، عربی میں پڑھائی جاتی ہے۔ دلیل بنایا، ہر جگہ لفظ اللہ کی تکرار کو پہنچایا۔ ہر ایک اللہ سے واقف ہے۔ جب وہ ہر ایک واقف ہے لفظ اللہ سے تو آپ کو لفظ خدا لکھنے کا کیا مقصد؟ پھر وہ لفظ لکھا کہ جو جمع میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، جو 1 سے 2 اور 2 سے 4 اور 4 سے 400 اور 4000 4 لاکھ 4 کروڑ بن جاتا ہے، 4 ارب خرب بن جاتا ہے۔ دعویٰ کرتے ہو وہ وحدہ لا شریک ہے، قرآن سے ثابت نہیں ہے، حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور لیے بیٹھے ہو اور وہ اوپر سے کہتے ہو فلاں محدہ۔ یار ان کے ذمہ کیوں ڈال رہے ہو؟ 200 400 سال 600 سال 800 سال پہلے تھے، کتابیں ان کی پڑھتے ہو جو 800 700 سال پہلے والے کے ہیں، دلیلیں ان کی دیتے ہو، اور زبان کل ایجاد ہوئی اردو کی اٹھا کے ان کے کھاتے میں کیوں ڈال دی ہے؟ بتائیں نا مجھے۔ وہ جتنے بھی تھے، جتنوں سے بھی دلیلیں موجود ہیں، ان کے کھاتے میں کیوں ڈالا ہے؟ وہاں عربی لکھی اور عربی میں لفظ اللہ ہی لکھا گیا ہے، کسی جگہ لفظ خدا نہیں لکھا گیا۔ اگر کسی نے فارسی میں لکھا ہے تو وہ اس کا اپنا قصور ہے، وہ فارس کے لوگوں کے لیے لکھا گیا تھا، ہمارے لیے نہیں، ہم فارسی نہیں ہیں۔ وہ فارس کے لوگوں کے لیے لکھا گیا تھا فارسی میں۔ میں تو یہ سوچتا ہوں یہ ہمیں فارسی پڑھاتے کیوں ہیں؟ ہمارا کیا کام ہے فارسی سے؟ ہمیں میرے بھائیوں نماز اردو میں سمجھاؤ کہ اللہ حکم کیا دے رہا ہے، ہمیں قرآن اردو میں پڑھ کے سناؤ، ہمیں پتہ چلے اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ جیسے آپ اردو اپنی زبان میں آتے ہو اور اللہ کو بھول جاتے ہو۔ جن کی زبان لے کے اپنی زبان کو تخلیق کیا ہے نا، اردو زبان کو، انہی کے ہو جاتے ہو۔ پھر بچپن سے لے کے اب تک مجھ سے زیادہ عمر کے بھی لوگ ہوں گے، 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال 200 سال 110 سال تک بھی لوگ زندہ ہیں، ان کو بھی اللہ کے نام سے سارے آشنا ہیں، ہر ایک اللہ کے نام سے آشنا ہے۔ پھر وہ جمع والا لفظ کیوں لے کے بیٹھے ہو؟ وہ جو لفظ ایک پتھر کے مجسمے کو لوگ پکارتے ہیں انہیں خدا کہتے ہیں۔ پھر وہ چیز کیوں لے کے بیٹھ گئے ہو؟ کیوں شرک لے کے بیٹھ گئے ہو؟ یہ تو شرک تھا، اللہ کے مقابلے میں آئے تھے، یہ تو شرک تھا۔ ڈھیروں نام لے کے بنے تو خدا ہی تھے، نام ڈھیر سارے تھے ان کے، لیکن بنے تو خدا ہی تھے۔ وہ کوئی چھوٹا بنا کوئی بڑا بنا، 360 خدا تو آپ کے کعبہ میں پڑے تھے۔ میرے بھائیوں یہ سب کچھ ہمیں پتہ ہے، اب سب کچھ جانتے ہیں۔ ان کا کیا ہوا؟ ان کو نیست و نبود کیا گیا۔
جو بھی اس کے مقابلے میں بنا وہ کیا نمود ہو گیا. جو خود سے بنا، وہ کہتے ہیں نا وہ خود سے نہیں، یہ خود سے بنے تھے، ہم نے بنائے ہوئے تھے خود ہی سے. خود ہی سے انسان نے، ہم سے مراد انسان نے خود ہی سے بنائے تھے انسان پتھر کے مجسمے اور ان کو پوجتے تھے. لیکن اس نے بھی خدائی بنائی. ایک جمع کا خدا کا مطلب خداؤں، اور ایک خدا کا جمع میں جاتا ہے خدائی. خداؤں میں تو آپ کو سمجھ آ کہ جن کو ہم انسان نے بنایا تھا اور نام ڈھیر سارے دے دیے ان کو. اسی طرح اللہ نے خدائی بنائی. پھر وہ خدائی کس کی بنائی، کن سے بنائی؟ کیونکہ اللہ نے آپ کو اور انسان کو نائب بنایا اپنا. ہم نائب نہیں بنے اس کے، ہم اس کے پیغام رساں نہیں بنے. ہم شرک کر کے لیے چل گئے. کس کو پروموٹ کر رہے ہیں اور کھاتے کس کے ڈالا ہوا ہے؟ جس کو پتہ ہے بھی نہیں کہ اردو زبان بعد میں آئے گی کہ نہیں آئے گی. وہ ہمارے آنے سے بھی 700-800 سال پہلے دنیا سے چلے گئے ہیں. کسی کو 400 سال ہو گئے ہیں، کسی کو 600 سال ہو گئے ہیں. وہ چلے گئے ہیں دنیا سے. تو ان کے کھاتے میں کیوں ڈال رہے ہیں آپ؟ اپنے گناہ ان کے کھاتے میں کیوں ڈال رہے ہو بھائی؟ یہ آپ کی بنائی ہوئی زبان ہے، تو اس میں آپ ترمیم کر سکتے ہیں، چینجنگ لا سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں. صرف حکم دینا ہے. وقت کے حاکم نے حکم دینا ہے، حکمران نے حکم دینا ہے، یا آپ لوگوں نے متفق ہونا ہے کہ ہم کیوں لفظ خدا کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. جب ہم آشنا ہیں اللہ کے نام سے، پھر کیوں لفظ خدا کو پکارتے ہیں؟ جواب دیتے ہیں ہمارا مطلب تو یہی ہے جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے خدائی بنائی، خدا کو سجدہ نہیں. پھر وہ کیسے خدا ہو گیا؟ خدا کو تو سجدہ ہی نہیں ہے، اور آپ مزاجی خدا تو بنے بیٹھے ہوئے ہیں. بیوی کو مارنا ہو، اسے 4 گالیاں نکالنی ہوں، تو پھر آپ خدا بن جاتے ہیں. جیسا ہی آپ کا معاملہ حل ہو جاتا ہے، آپ پھر کوشش کرتے ہیں میں بندہ بن جاؤں. وہ بندے اللہ کے بنو، اس کا خدا بنو جس کی حاکمیت اللہ نے آپ کو دی ہے، جسے آپ بیوی کہتے ہو اپنی زبان میں. آپ کی عورت، آپ کی بیوی، آپ کی زوجہ. یہ جو لفظ عورت کے ساتھ آپ نے لگائے ہوئے ہیں نا، مرد کے ساتھ جو رشتے اس کے جڑے ہوئے ہیں، بیوہ، یہ سب نام عورت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس رشتے کی وجہ سے جڑے ہوئے ہیں. تو اللہ نے جب نظام بنایا اپنی عبادت سجدے کا، سب سے بہترین دلیل سجدہ ہے. اللہ نے حکم دے دیا، بتا دیا اگر دوسرا سجدہ جائز ہوتا تو میں تجھے حکم دیتا اپنے خدا کو، اپنے قامت کو سجدہ کرتی. سجدے سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں. اور وہ انسان ہی تھا. آدم کو اللہ نے انسان بنایا تھا، اور آدم ہی کو فرشتوں سے سجدہ کروایا تھا. اس لیے انسان اشرف المخلوقات، اور انسانوں میں افضل ترین جو ہے وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا کلمہ میں اور آپ پڑھتے ہیں. اس نبی کا جو امتی بنے گا اس کے لیے پیغام ہے یہ. خدا ہم پکار رہے ہیں ہر ممبر سے، وہ کہہ رہے خدا کو سجدہ ہی نہیں، میں نے تجھے خدا بنایا اور تیری خاطر میں نے اپنی عبادت روک دی، حکم دے دیا اسے. میں نے تجھے اپنا نائب بنایا تھا، تمام امتوں سے افضل بنایا تھا، اشرف المخلوقات بنایا تھا، فرشتوں سے تیرے جد کو سجدہ کروایا تھا. کیونکہ ہر ایک آدم کی نسل سے ہے، آدم سے ہے. تو آدم علیہ السلام بشکل انسان بشر آئے تھے، کوئی اسپیشل ایکسٹرا چیز کوئی مخلوق بن کر نہیں آئے تھے. لیکن آپ دوسری طرف دیکھیں، اللہ نے عورت کا مجسمہ ہی نہیں بنایا. اگر عورت کا مجسمہ ہوتا تو پھر یہ خدا والا کنسپٹ بھی نہ ہوتا.
اللہ نے عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا کیا، تخلیق کیا، میرے رب نے کیا۔ کہاں سے کیا؟ جناب آدم ہمارے جد ابجد کے پسلی سے پیدا کیا جناب مائی ہوا کو۔ اللہ نے نظام بنا کے آپ کو بتا دیا یہ نظام میں نے بنایا ہے، میرا بندہ بننا ہے تو میرے نظام کو فالو کرنا پڑے گا۔ اللہ کہہ رہے خدا کو سجدہ نہیں، آپ سارا دن ممبروں پہ بیٹھ کے اس وحدہ اللہ شریک کو اس نام سے پکارتے ہو۔ چلو یار 2 منٹ کے لیے یہ لفظ ویسے اچھا لگتا ہے آپ کو؟ یہ زیب دیتا ہے جو لفظ پتھر کو ملا ہو، جو لفظ مجھے اور آپ کو ملا ہو، وہ لفظ اس کے لیے ہو۔ نہیں میرے بھائیو، عشق مصطفیٰ کا دم بھرتے ہو تو اللہ کے ساتھ کیا آپ کا تعلق ہے؟ اللہ کے حبیب سے، اللہ اور اللہ کے حبیب سے کیا تعلق ہے آپ کا؟ یہی تو تعلق ہے کہ ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان کے امتی ہیں، یہی تو خوبصورت ترین تعلق تھا ہمارا جو نبی اور پیغمبروں نے مانگا۔ جناب موسیٰ نے مانگا، جناب سلیمان نے مانگا، اللہ آخری نبی کا امتی بنا دے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لو، نبی بھی بنایا، پیغمبر بھی بنایا، تو ٹائٹل دیے، وہ کیا بن رہے ہیں؟ امتی۔ اگر ایسی کو بات ہوتی تو وہ 40 سال پہلے انہوں نے آنا ہے۔ وہ یہ دلیل لے کر آ رہے کہ میں امتی بن کر آ رہا ہوں، تو یہ دلیل کیوں نہیں لا رہے کہ فلاں فرقے میں آ رہا ہوں؟ کیوں اس نفرت میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ سکے بھائی کو بھائی سے جنمی کلوایا جا رہا ہے۔ یہ دین اسلام ہے، یہ فرمان مصطفیٰ تھا، یہ میرے آقا کا حکم تھا کہ کلمہ پڑھنے والے کو کافر کہو۔ بڑی توحید پہ باتیں کرتے ہو۔ آج میں نے ایک ویڈیو دیکھی، شیعہ اپنا تڑپ رہا ہے، ہوں میں شیعہ، ہوں میں سنی، ہوں میں دیوبندی، ہوں میں بریلوی، ہوں میں سنی۔ یار یہ کیا ہے؟ کیا تماشا لگایا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ یہ میرے آقا کا حکم تھا، یہ فرمان مصطفیٰ تھا کہ اللہ کے حکم کو ہم نے مانا ہے۔ شرم نہیں آتی آپ کو؟ پڑھایا کیا ہمیں اور عمل کیا کروا رہے ہو اب سے؟ کہتے کچھ ہو، کرتے کچھ ہو۔ پڑھایا اللہ ہے اور کلوا خدا رہے ہو ہمیں اپنی زبان میں، کیوں؟ جو پڑھایا وہ کیوں نہیں کلوا رہے ہم سے؟ کیا ہم اس نام سے آشنا نہیں ہیں؟ ہم نہیں جانتے اللہ کو؟ جب اللہ کو ہم جانتے ہیں تو پھر اللہ کیوں نہیں، خدا کیوں آ گیا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تیرے ہی گھر سے تجھے دلیلیں دے دی، تیری عورت کو میں نے حکم دیا، تیرے مزاج کو، کہ اگر تیرا خدا، تیرا خامد تجھے پکارے اور تو میری عبادت پہ مشغول ہے تو میری عبادت کو ترک کر چھوڑ دے، پہلے اس کی سن۔ اب عبادت میں ہم نے وہ جی نفلی، بھائی بہو اللہ کے عقل کے اندھو، کیا نفلی عبادت میں جو سجدہ کرتے ہو، نفل پڑھتے ہو، تو کیا وہ اللہ کے سوا کسی اور کو کرتے ہو؟ نہیں، نفل میں بھی اسی کو سجدہ ہے، سنت میں بھی اسی کو سجدہ ہے، فرض میں بھی اسی کو سجدہ ہے۔ وہ ایک ہی ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک ہی ہے۔ اور اوپر سے لفظ خدا کی پرچار کرتے ہو، نام سے آشنا بھی ہو اور پرچار بھی کرتے ہو۔ یار کیسے عاقل ہو یار، مجھے سمجھ نہیں آتی آپ کی۔ پڑھاتے کچھ ہو، کرواتے کچھ ہو۔ ہم محدث کو چھوڑ دیں،
او بھائی میں نے کہا بولا بہت کو چھوڑو اس کو جس نے یہ جرم آپ کے گلے میں یہ توق عذاب کا ڈالا ہوا ہے شرک کا، اس کو چھوڑو، وہ تفریق ہے، اس کو چھوڑو، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ کوئی محدث غلط نہیں ہے، ہمارے سمجھنے میں فرق ہے۔ بات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میسج سنا اور آگے پہنچا دیا۔ جو جس کے پاس میسج پیغام پہنچا اس نے آگے پہنچا دیا۔ آپ تو محدثین کو برا کہلوا رہے ہو، آپ کہلوا رہے ہو۔ سنیوں نے اپنے محدث چن لیے، شیعوں نے اپنے چن لیے، اور آپس میں تکرار اور بحث اور تکرار ہو رہی ہے۔ اپنی مرضی کی باتیں ایڈ کر کے فرقوں کو پروموٹ کر دیا، کوا کھانا جائز قرار دے دیا، غلاظت چاٹنا جائز قرار دے دیا، 4 گواہ تھے زنا کے، ایک پہ ڈبیٹ کر کے بندے کو ننگا کروا دیا۔ اللہ کہہ رہا تھا پردہ ڈالو، اللہ کا حکم تھا پردہ ڈالو، کہ ہم نے اللہ کی بات مانی؟ اللہ تو پردے کا حکم دے رہا ہے۔ 4 گواہیاں اسی لیے رکھی گئی تھی کہ پردہ پڑا رہے، پردہ نہ اٹھے، اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ کہہ رہا ہے میں بروز قیامت نہیں پوچھوں گا، جس کا وٹنس ہوگا اس کا پوچھا جائے گا، جس چیز کا وٹنس نہیں ہوگا اس کے متعلق کبھی بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے گواہ مت بنانا، شریک مت ٹھہرانا، ہر صورت میں جہاں جہاں شریک ٹھہراؤ گے وہاں وہاں پھنس جاؤ گے۔ گواہ شریک ٹھہرانا ہوتا ہے، اس لیے کسی کو شریک مت ٹھہرائیں، اپنے وٹنس مت بنائیں برے کام کے، برا کام پہلے کریں نہیں، اللہ سے توبہ کریں، اس کے حضور گڑ گڑائیں، معافی مانگیں، طلب کریں، وہ عطا کرنے والا ہے۔ میں بھی کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہوں، میں بھی انسان ہوں، مجھ سے پتہ نہیں کتنی غلطیاں ہوئی ہوں گی، میں بھی انسان ہوں، لیکن کب اللہ عقل دے دے، کب اللہ ہدایت دے دے، کب اللہ سیدھا رستہ دے دے انسان کو، یہ اس کی عطا پر میسر ہے، آپ کے یا میرے کہنے پر نہیں ہو سکتا۔ ہم کوشش کرتے ہیں بچے کو انجینئر بنائیں، وہ اس طرف جاتا ہی نہیں ہے، کیا کر سکتے ہیں ہم؟ مجھے بتائیں نا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ نظام ہے اللہ کا، ہم کوشش کرتے ہیں۔ کون ماں باپ ہے جو اپنی اولاد کے لیے برا سوچتا ہے؟ تو جب ہر بندہ اسی بیس پہ اپنی بات کو رکھ کے کھڑا ہے کہ یار میں نے اللہ کے حکم کو ماننا ہے، تو ہم اللہ کے ماننا ہو، اللہ کے حکم کے، اور سارا دن شرک کرتے ہو، لفظ خدا کی پرچار کرتے ہو۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے فرقہ فرقہ نہ ہو، اور آپ خیری میری فرقے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو نہیں بیٹھے اللہ کو، اللہ پاک ان پہ اپنا خصوصی رحم و کرم فرمائے۔ جو پھر تفریق میں نہیں بیٹھے ہوئے، اللہ ان پہ اپنا خصوصی رحم و کرم فرمائے، کیونکہ عقل کسی کی میراث نہیں، اللہ کی عطا ہے، اللہ جسے چاہے نواز دے، اللہ جسے چاہے اس پہ کرم کر دے، جسے چاہے عطا کر دے۔ اگر کسی کو شک ہے تو وہ بے شک بیٹھا رہے فرقے میں۔ مجھے تو اللہ پہ کوئی شک نہیں ہے، مجھے تو اللہ ہی سے پر امید ہوں کہ اللہ ہی مجھے میرے عزت اور میرے پردے رکھنے والا ہے۔ وہی وعدہ اللہ شریک ہے جو اپنے ان نبی کی امت کا خیر خواہ ہے، تمام امتوں سے افضل ایسے نہیں بنا دیا، اس سے وہ ہمیں سے محبت کرتا ہے تبھی افضل بنایا ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی دلیل چھوڑ دی، زیادہ مطلب آپ کروڑوں میں لے لو یار، وہ تو رب ہے، وہ کر سکتا ہے، اس میں کچھ شک ہے آپ کو؟ اس لیے وہ تو محبت کرنے والا ہے، ہم تو اس کی طرف جا ہی نہیں رہے ہیں، ہم تو سارا دن اس کے ساتھ ٹکر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا فارس کی تاریخ کیا ہے؟ یہ پہلے کیا تھے؟ ذرا علماء کرام سے میری گزارش ہے، کوئی بھی ذرا اسٹڈی کریں یہ کیا تھے۔
کب اسلام آیا وہاں پہ، کب پہنچا، کون سے ٹائم میں پہنچا، اس سے پہلے کیا تھے، کیا کرتے تھے، کبھی ان کی تاریخ پڑھ لیں، مہربانی فرمائیں. سنے سنائے پہ مت بھاگ پڑے. سنی سنائی باتیں بندے کو لے ڈوبتی ہیں. تحقیق کریں، علماء کرام سے سوالات کریں، پوچھیں ان سے. پوچھنا کوئی بری بات ہے؟ پوچھو یار، یہ مجھے بتاؤ لفظ خدا قرآن اور حدیث میں کہاں لکھا ہے؟ جب نہیں لکھا تو ہم کسی کی کیوں مانیں؟ اللہ کی نہیں مان رہے، نبی کی نہیں مان رہے، اور مقدس کی مان لیں ہم، مولوی کی مان لیں ہم؟ نہیں بھائی، معذرت کے ساتھ ہم نے اللہ کی بات ماننی ہے، اللہ کے حبیب کی بات ماننی ہے. حضرت ابوبکر صدیقوں کو مقام و مرتبہ ملا تو نبی کے غلام بنے تب ملا. جتنے صحابہ کو مقام و منزلت اور مرتبہ ملا، نبی کے صدقے ملا، نبی کی غلامی کی وجہ سے ملا. تو ہم نے بھی ان کے در کا، ان کے گھر کا غلام بننا ہے. ہم کہاں سے عقل کل آ گئے؟ کوئی عقل کل نہیں ہے. ہاں وہ انتہا دے دیتا ہے، وہ وسعت دے دیتا ہے، وہ اپنے قریب اور کر لیتا ہے، وہ ہر وقت اپنے جلووں میں رکھتا ہے اسے. جب اس کا بندہ بنتا ہے تو اسے وہ اپنے جلووں میں رکھتا ہے، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے نا، میری طرف ایک قدم اٹھاؤ میں 10 قدم آؤں گا. تو وہ چاہے تو 10 چھوڑ کے 10,000 قدم جلدی آ جائے، وہ تو چاہتا ہے نا کہ میرا بندہ میری طرف رغبت حاصل کرے. ہم کیوں نہیں کر رہے؟ ہم اپنی بیس ہی نہیں ٹھیک کر رہے. ٹھیک ہے نا، میں نے آپ کو کوئی ایسی بات بولی ہو یار، کو بولے یار یہ میں کوئی جھوٹ بولا ہے تو بتائیں مجھے، کوئی دشمنی والی میں نے آپ سے بات کی ہے تو بتائیں مجھے، میں نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو تو بتائیں مجھے، میں نے آپ سے کوئی نفرت کی ہو تو بتائیں مجھے. جہاں بھی ملیں گے میں انشاءاللہ آپ کو اچھے طریقے سے ملوں گا. میں انسان، اللہ نے مجھے انسان پیدا کیا ہے اور عقل دے کے بھیجا ہے. کتنی دی ہے اس کا میرے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے. یہ اس کی عطا ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کی نوازش ہے. میں اس کا بندہ ہوں کیونکہ اللہ نے مجھے انسان بنایا ہے. میں اس کا بندہ بننا چاہتا ہوں. میں پوری کوشش بندہ بننے کی کر رہا ہوں، اور آپ کے لیے اس کا پیغام، کیونکہ میں اس کا نائب ہوں، میرا حق بنتا ہے میں پیغام پہنچاؤں. نائب کا کام ہی یہی ہے. آپ نے پڑھا نہیں، انہوں نے پڑھایا نہیں، نہ نماز میں ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ آپ کی عبادت میں نہیں، کسی تسبیح میں نہیں، کسی ذکر میں نہیں. ہر جگہ اللہ ہی لکھا ہوا ہے. آپ کو ہر چیز عربی میں ملی نا. تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، تو جو ملا ہے وہ ایکسیپٹ کرو اور ان کو بولو یہ خود دیا ہے، اس کے کیوں نکاری ہو؟ تعارف آپ لوگوں نے کروایا، علماء دین نے کروایا اللہ کا. ہمیں قرآن علماء دین سے پڑھایا، ہم نے حافظ قرآن سے پڑھایا، ہم نے جو قرآن پڑھا ہوا تھا اس سے پڑھایا ہم نے. تو اس لیے برائے مہربانی ہماری نسلوں کو برباد مت کرے. ہمیں اللہ نے بندہ انسان بنا کے بھیجا ہے اور حکم دیا ہے میرے بندے بنو، تو اللہ کے بندے بن جاؤ. یہ لفظ خدا کی پرچار کو چھوڑ دو. کیا زیب دیتی ہے آپ کو جو پتھر کے مجسمے کو جس نام سے پکارا جائے وہی نام آپ وحدانیت، اس وحدہ اللہ شریک کے لیے جو کن فیکون ہے، جو خالق کائنات ہے، اس کے لیے جوڑ رہے ہو. شرم نہیں آتی؟ تو اس لیے اللہ کے بندے بنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنے، اور اللہ کی جو صفتیں ہیں ان کو اپنا لیں، ان میں شامل ہو جائیں. اللہ کی صفاتوں کو ڈھونڈے، رحیم بنے، کریم بنے.
یہ جو جابر اور کہار ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی فیصلہ کرنے کا وقت آئے، کڑا وقت آئے، سخت وقت آ جائے، تو میرے آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو مد نظر رکھ کے فیصلہ کرنا، کسی اپنے کی تڑا، اس کا جو ہم اپنی زبان میں تڑا بولتے ہیں پٹھواری میں، اس کی سائٹ نہیں لینی ہے، حق بیان کرنا ہے، یہ بندہ بننا ہے تو اس میں پھر آپ نے کسی کی سائڈ نہیں لینی ہوتی، پھر وہاں پہ جابر بننا پڑتا ہے آپ کو۔ اور قہار کب بنتا ہے؟ جب وہ حکم دیتا ہے، حق بیان کرتا ہے، تو اس ٹائم فیصلہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس نے اس کے اوپر اس کو سزا دے دی، اس نے فیصلہ سنا دیا ہے، اس نے حق فیصلہ کیا ہے، سچ فیصلہ کیا ہے، چاہے میرا کوئی دشمن ہی کیوں نہ بن جائے، مجھے اس کا کوئی خوف نہیں ہے، نہ میں کسی سے ڈرتا ہوں، مجھے خوف ہے اس وحدہ لا شریک کا، جس کی قبضے قدرت میں میری جان ہے، مجھے ناچیز کی ایک خاک سر کی جان ہے، یہ اس کے قبضے قدرت میں ہے، اور جب تک وہ چاہے گا مائی نے لال ہی نہیں جنا ہے جو مجھے چھو بھی جائے، یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میری توحید ہے، یہ میرا اس پہ توکل ہے، اس پہ میرا ایمان ہے۔ تو میں اس کا بندہ بناؤں، یہی حکم تھا، اس کا بندہ بننا تھا۔ یہ جن عبادتوں کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے قرآن مجید اٹھا لیں، اللہ قرآن مجید میں واضح فرما رہا ہے، میں تمہاری عبادتیں تمہارے منہ پہ دے ماروں گا، مجھے تیری عبادت کی ضرورت نہیں، میری عبادت کے لیے میرے فرشتے ہی کافی ہیں۔ پھر اللہ فرما رہا ہے کہ میں اپنے حقوق معاف کر دوں گا، حقوق والی بات معاف نہیں کروں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں اپنے حقوق معاف کر دوں گا، حقوق العباد معاف نہیں کروں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں بے شمار اپنے بندے سے پیار، اس کا کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ میں نے تو وزنی چیز لینی ہے، وہ جس کا شمار نہیں ہے، وہ میرے اللہ نے اپنے نبی سے کر کے بتایا، دلیل بنائی، دیکھو میں نے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بشر بنا کے بھیجا تو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، دونوں جہانوں کا سردار بنا کے بھیجا، سب کا آقا اور مولا بنا کے بھیجا، تمام کا امام بنا کے بھیجا، جنت کا سردار بنا کے، حاکم بنا کے بھیجا۔ تو جو اتنا عظیم، اتنا بالا وجہ تخلیق کائنات بنا کے بھیجا، خاتم النبیین بنا کے بھیجا، یار ہمیں تو فخر کرنا چاہیے تھا، ہمیں تو فخر کرنا چاہیے تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں میرے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی درود اور سلام بھیجو، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ ایمان والا جہاں بھی موجود ہے وہ وہاں سے درود اور سلام بھیجے گا، کیونکہ وہ ہر جگہ اس کے پاس ہوتا ہے اور اس کے حکم کو مانے گا۔ پھر کہتے ہیں یہاں سے کون درود سلام لے گئے؟ یہ دو آپ کے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، فرشتے ہیں یہ، پہنچانے والے آپ پڑھنے والے تو بنے، پہنچانے والے اللہ نے آپ کے کندھوں پہ بٹھائے ہوئے ہیں۔ کیونکہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، قرآن میں کہہ رہا ہے ایمان والو
میرے نبی پر درود اور سلام بھیجو، اس کی آل پر درود اور سلام بھیجو، جن کا حکم میرا اللہ دے رہا ہے۔ ہم ان کے دشمن بنے بیٹھے ہوئے یہاں پہ، کچھ وکیل بنے بیٹھے ہیں، کچھ دشمن بنے بیٹھے ہیں۔ اور وکالت کون سی جو آج کل ہماری ہو رہی ہے یہاں پہ، ہمارے وکیل جو کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے اللہ کا بندہ بننا ہے، ہم اللہ کے بندے نہیں بنے۔ ہمیں اللہ کا بندہ بننا تھا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام اتنی دوائیں، یہ اللہ نے کیوں عمل کروایا جناب عیسیٰ علیہ السلام سے؟ اللہ نے میسج دیا، اللہ نے پیغام چھوڑا۔ جب قرآن اتارا تو قرآن میں ہر چیز کو واضح کیا، بیان کیا کہ دیکھ لو میں نے اپنے نبی کی امت کو کتنا سونا اور کتنا عظیم اور کتنا اعلیٰ بنایا ہے۔ یہ امتی کا مقام، درجہ ہے، شان ہے، کیونکہ ہر جگہ لفظ امتی استعمال ہوا ہے یا امتی استعمال ہوا ہے۔ کیونکہ اب معاملہ، ہاں وہ علماء کرام جی مسلمان، جی ٹھیک ہے، سارے مسلمان ہیں، لیکن معاملہ امت کا ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے تمام نبی اپنی امتوں کو بخشوا کر جنت جائیں گے۔ معاملہ امت کا ہے۔ اگر امت کا معاملہ نہ ہوتا تو موسیٰ کلیم اللہ کبھی بھی دعا نہ کرتے اللہ سے، اللہ مجھے آخری نبی کا امتی بنا، بنام احمد کا امتی بنا۔ امت کے مقام اور درجے کو سمجھو، امتی کی جو بلندیاں اور مرتبے شان اللہ نے عطا کی ہیں اس کو سمجھو، اللہ کے بندے بنو، اس تکرار سے باہر نکل آؤ۔ جو لفظ آپ کو انہوں نے دیا ہے اس کو سوچے نا، اس کی جمع ہو جاتی ہے تو چھوڑ دو یار اس کو، کیا ہم نے کیا رکھا ہے، اب کیوں اس پیاس میں پڑے ہوئے ہیں؟ وہ جی سڑکی پڑھائی ہے گئی، ایسا بچپن تو یہ پڑھنے آئے ہیں، یار شرم کرو۔ عقل تو اللہ نے دی ہے، آقا نے بتائی نہیں، صحابہ سے موجود نہیں، دلیل موجود نہیں۔ اور جو آج سے 50 40 60 سال پہلے جو زبان ہمیں ملی ہے وہ ہم نے اٹھا کے محدثین کے ساتھ جوڑ دی۔ فلاں نے بردہ شریف لکھا تھا، دیکھیں یار شرم کرو۔ چلو ان سے کوئی مسٹیک ہوگی تو ان کے لیے خیر خواہ بنو، ان سے لے لی، جو جن کی بات تھی ان کو چھوڑ دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس طرح کے لوگ ہیں، یہ کس طرح اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں جو اپنے لیے انسان۔ دیکھیں میں نے اور آپ نے مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے؟ مرنا ہے نا۔ اب جو مسئلہ کہ حنفی میں بیٹھا ہوا ہے اس نے فیصلہ کیا ہوا ہے میچورٹی نے کہ ایک غسل، بلکہ یہاں تو ہمارے مولوی صاحب نے حد ہی کر دی کہ اگر میت سے پاخانہ خارج ہو گیا تو کیا اسے دوبارہ غسل دینا چاہیے کہ نہیں؟ کہتے ہیں نہیں جی کوئی ضرورت نہیں غسل دینے کی، غسل ہو گیا بس وہ والی جگہ صاف کر دو۔ یار شرم کرو، وہ تمہارا رشتہ دار ہے، تمہارا بھائی ہے، تمہارا دوست ہے، تمہارا ماما ہے، تمہارا ماں ہے، تمہارے بھائی ہے، تمہارا بیٹا ہے، تمہاری بیٹی ہے، تمہارا باپ ہے، تمہارا دادا ہے، تمہاری دادی ہے، تمہارا خاندان ہے۔
کیا چاہتے ہو تمہارا خاندان تمہارا کو برے اور کیا تم مرو اور تم غلاظت کے ساتھ وہاں جاؤ؟ ایک غسل کے ساتھ چلے جاؤ؟ بتائیں نا مجھے کیا چاہتے ہیں آپ؟ لیکن جب اب میں نے حدیث کو اسٹڈی کیا، ابن ماجہ سے حدیث، صحیح بخاری سے، صحیح مسلم سے، اور بھی بے شمار کتب سے، کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 سے 5 غسل دو، 3 سے 5 بھی غسل دینے پڑے تو دو، اگر اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے تو ایک اور دے دو، اور دے دو، اگر ضرورت ہے تو دو۔ میرے بھائی ہمیں غسل دینے میں کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، گھنٹہ، 2 گھنٹے فالتو لگ جائیں گے؟ کم سے کم غسل ایک پاک حالت میں تو نبی کے سامنے پیش کر ہونا ہے، یا غلاظت کی حالت میں ناپاک حالت میں چلے جائیں؟ کیا پخانہ نکل جائے تو اس کے بعد استنجا اور وضو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ غسل ہو تو وہ زندہ کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہوش و حواس میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ سانس لے رہا ہوتا ہے، لیکن جب روح نکل جاتی ہے تو وہ آپ کا محتاج ہوتا ہے، آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوتا ہے، جس کا قرضہ دینا ہوتا ہے اس کی خلاصی کے لیے محتاج رہتا ہے۔ جب تک وہ معاف نہیں کرے گا، رب کہتا ہے میں رب ہو کے معاف نہیں کروں گا۔ تو کم سے کم جس آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کی زیارت کے ہم طلب لیے بیٹھے ہیں، تو ان کی طلب کیا اس حالت میں کرنی ہے ہم نے کہ غلاظت نکل رہی ہو تو اٹھا کے کفن میں ہی پھینک دو اس کو اندر؟ یہ دین اسلام ہے، یہ آقا کا فرمان ہے۔ آقا نے تو بولا تھا 5 کرو، اور 6 ہوتے ہیں 6 کر لو، زیادہ ہوتے ہیں تو زیادہ کر لو، وہاں 6 نہیں لکھا، ضرورت ہے تو کر لو، وہ جتنی مرتبہ مرضی ہو، یہ آسانی تھی۔ انہوں نے آسانی لے لی، ایک ہی کرو جائے وہ جہنم، جس نے ہمارا کیا تعلق رہا اس سے، وہ تو مر گیا، پیچھے بس 10 دن، ہفتہ، 40 دن ڈرامہ بازی کریں گے، اس کے لیے دعائیں منگوائیں گے، مولوی بلائیں گے، تقریریں نعتیں پڑھوائیں گے، نعرے بھروائیں گے، اور جناب علی اس کے بعد جناب علی لوگوں کو کھلا پلا کے تو ہم اپنا بوریا بسترا گول کر لیں گے، ہم بھول جائیں گے پھر۔ اور یار ککھ نہ دو اس کے پیچھے کھانے کے لیے، اللہ نے توفیق دیا تو 2 غریبوں کو، کوئی ممانعت نہیں، 2 غریبوں کو، اپنے خاندان کو بلاؤ، اپنے خاندان کی دعوت کرو، ان سے دعا کرواؤ، ان کے لیے مغفرت کی کرو، اس پہ کوئی برا عمل نہیں، اللہ نے تو نہیں تو کم سے کم سب سے خاص جو دعا ہے وہ آپ کا گھر کا فرد کرتا ہے، جس کا خون ہوتا ہے، جو اس سے دعا نکلتی ہے نا، اس کی بات کچھ اور ہوتی ہے۔ اپنے گھر میں نہیں توفیق تو گھر میں بیٹھ کے ہر ہفتے بعد ان کے لیے دعا کر لو۔ اور روز نہیں کر سکتے، ایک دن مخصص کر لو، جس کو اتوار کو چھٹی ہے وہ اتوار شام کو دعا کر لے، کسی کو جمعے کو چھٹی ہے جمعے شام کو کر لے، کسی کو جمعے رات کو چھٹی ہے وہ جب دعا جب چاہو آپ کر سکتے ہو۔ کیا اتوار والے دن نماز نہیں پڑھتے آپ؟ چھوڑ دیں عبادت اللہ کی کرنی، کیوں جی اتوار والے دن تو عیسائیوں کا ہوتا ہے دن جی، چھوڑ دیں، دن میں عبادت کیوں کرتے ہیں آپ؟ اس دن عبادت ہو سکتی ہے تو میرے بھائی والدین کے لیے دعا بھی ہو سکتی ہے۔ امت کو کیوں جھنجھٹ میں، کیوں پریشانی میں ڈالا ہوا ہے؟ کیوں نہیں آسانیاں پیدا کرتے؟ امت کے لیے آسانیاں پیدا کرو، سکون پیدا کرو، امت کے خیر خواہ بڑھو نہ کہ اس کے دشمن۔ تو میرے بھائیوں،
وہ حضرت کہہ رہے تھے، مجھے میسج کیا انہوں نے جی، اچھا دلیل بھیجی، دیکھے انہوں نے غالباً جناب موسیٰ علیہ السلام کے، وہ صورت کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، تو وہ ان سے جڑی ہوئی بات تھی، تو وہ اس میں بھیجا، وہاں پہ جناب اللہ، اوپر اللہ لکھا ہوا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر کے پتہ نہیں ایسا کچھ لفظ لکھے ہوئے ہیں، تو نیچے اس نے خدا لکھا ہوا ہے۔ مجھے بولا یہ دیکھیں جی ترجمہ میں نے بھیجا، یہ دیکھیں خدا لکھا ہوا ہے۔ میں نے بولا بھائی یہ تو نے لکھا ہے، جو زبان میرے آقا نے ہمیں دی ہے، جس پہ ہم نماز پڑھتے ہیں، جس پہ ہم اپنے روزے رکھنے اور کھولنے کی دعائیں جس زبان میں پڑھتے ہیں، جو ہمیں پڑھایا گیا ہے، جو مصنوع دعائیں ہمیں پڑھائی گئی ہیں، جو ہمیں نماز سکھائی گئی ہے، جو ہمیں نفل کی عبادت کے لیے سکھایا گیا ہے، جو ذکر اذکار کے لیے سکھایا گیا ہے، اس میں ہر جگہ لفظ اللہ ہے۔ جو سکھایا گیا ہے ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے، نہ کہ اس پہ عمل کرنا ہے جو ہم نے لکھا ہوا ہے، جو نبی سے آیا لکھا ہوا، جو اللہ نے بھیجا، جو نبی سے لکھا ہوا ملا، جو صحابہ سے، محدثین سے، مفسرین سے، علماء کرام سے، وہ جس ذریعے سے ہمارے پاس پہنچا، وہ آج بھی قرآن عربی زبان میں ہے، اور اس میں ہر جگہ لفظ اللہ لکھا ہوا ہے، اور ہر بندہ آشنا ہے لفظ اللہ سے۔ تو اس لیے اس نفرت سے باہر آ جائیں، یہ بحث بات کریں جی۔ اور مجھے کہہ رہا ہے آپ بتائیں کہ کہاں لکھا ہے آپ لفظ خدا نہیں پکار سکتے؟ میں تو حیران ہی رہ گیا۔ دیکھیں ان کی جاہلیت کی انتہا دیکھیں، وہ مجھ سے سوال الٹا کر رہا ہے کہ آپ بتائیں کہاں لکھا ہے جی لفظ خدا آپ نہیں پکار سکتے؟ تو میں نے بولا جو نام بھی نہیں تھا اس کا لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے لیے تو میں نے آپ کو دلیل دے دی، نہ صحابی سے ثابت، نہ تابی سے ثابت، نہ تبع تابعین سے ثابت، نہ غوث کتب ابدال سے ثابت، نہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے ثابت، نہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ثابت۔ آپ توریت، انجیل، زبور، وہ جو 30 صحیفے وہ سارے اٹھا لیں، وہ سارے اٹھا لیں، لیکن جو اس کے جینون ہوں، یہ آپ کے لکھے ہوئے نہیں۔ تو ہر جگہ لفظ اللہ ہی آیا ہے، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ کائنات کو تو وجود میں آئے ہوئے سب سے بڑی دلیل تو آپ کے پاس قرآن ہے یار، آپ کس چیز چکر میں پڑے ہوئے ہو؟ آپ قرآن کے ماننے والے ہو یا بائبل کے ماننے والے ہو؟ وہ موسیٰ جو خود امتی بننے کی خواہش لیے بیٹھے تھے، وہ عیسیٰ جو امتی بن کر آ رہے ہیں، ان کی بات لے لی آپ نے، جو خود بن کر آ رہے ہیں، انہوں نے مانی نہیں تھی ان کی، انہوں نے مانی تھی۔ قوم لوط کا حال دیکھ لیں، یہ دیکھیں نا، یہ اللہ نے ہمیں کیا بتایا ہے، یہ اللہ نے ہمیں ہر ایک چیز سامنے، جو تو نصارہ کی مثالیں قرآن بیان کر رہا ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ ان کی تعریفیں کر رہا ہے؟ نہیں میرے بھائیو، یہ ہمیں اس لیے پیغام قرآن دے رہا ہے، یہ دلیل قرآن اس لیے بنا ہے، یہ پیغام ہے ہمارے لیے۔ اور وہ دعائیں خواہش کس چیز کے رکھے بیٹھے ہیں؟ امتی بننے کی۔ اور ہم کیا بنے بیٹھے ہیں؟ سنی شیعہ، خود ہی سے ہی آپ خود ہی سے سنی شیعہ بنے بیٹھے ہیں، خود ہی سے خدا نہیں بنے، خود ہی سے امتی نہیں بنے۔ اللہ نے خدا بنایا تھا، آپ خدا نہیں بنے، کیونکہ خدا خود ہی سے تھا، آپ نے نہیں بنا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے خدا ہی بنائی، وہ جو خدا بنے خود ہی سے، ان کی اللہ حالت بتائی، ہمیں بتایا سب کا ٹھکانہ جہنم، ان کے ماننے والوں کا بھی ٹھکانہ جہنم۔
وہ چاہے نمرود ہو، شادات ہو، کوئی بھی ہو، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ وہ چاہے یزید ہی کیوں نہ ہو، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ جس کے دور حکومت کے کوئی معاملہ ہوتا ہے وہ اسی کے ذمہ جاتا ہے، کوئی خوشیاں نہیں مناتا۔ تو اس لیے عقل اسی لیے اللہ نے دی ہے کہ عقل سے فیصلہ کریں۔ عقل نے فیصلہ کرنا ہے، سچ اور جھوٹ کا آپ دیکھیں، آپ پڑھے، آپ نے تحریر پڑھی عربی میں، جہاں بھی پڑھا آپ نے لفظ اللہ پڑھا، آپ اللہ سے آشنا ہو گئے، آپ کو لفظ خدا کی ضرورت نہیں نیا نام لا یاد کرنے کی اس کی، اور جو نام اس کا ہے ہی نہیں، کہیں سے ثابت بھی نہیں، وہ نام بالخصوص وہ نام جو کہیں سے اس کے لیے ثابت ہی نہیں، وہ نام وہ لے کے آپ بیٹھ گئے ہیں۔ جو بندہ اللہ کے نام سے آشنا نہیں وہ بے شک لفظ خدا پکارے، لیکن جو بندہ اللہ کے نام سے آشنا ہے، اور میرا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہمارا چھوٹا سا بچہ ہے وہ بھی لفظ اللہ سے آشنا ہے، وہ ماں کی گود میں ہوتا ہے تو ہم اسے لفظ اللہ سکھاتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سکھاتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا سکھاتے ہیں، الحمد شریف سکھاتے ہیں، قل واللہ احد سکھاتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھ کے ان کو سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، یاد کرواتے ہیں، اتحیات یاد کرواتے ہیں، اور مصنون صورتیں چھوٹی چھوٹی یاد کرواتے ہیں ان کو کہ نماز پڑھنے میں ان کے لیے آسانی ہو۔ یہ اب اللہ کے حضور کھڑے ہو تو قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس کی حمد و ثنا کریں اس کے سامنے، اور جس کو نہیں آتی اس کے لیے میرے آقا دیکھیں کتنا خوبصورت مدینہ سلام ہے، کیا کہہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا درود اخلاص پڑھا کرو، دوا جو آپ کو سورت پڑھا کرو وہ قل واللہ احد پڑھا کرو کہ اللہ کی حمد سے بھری ہوئی ہے سورت اخلاص، جو دواؤں سے بھری ہوئی ہے، دوا درود ہوتی ہے، درود کو دوا بولتے ہیں۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، دوا بھیجتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کی خیر کے لیے دعا کرتے ہیں، اچھوں کے لیے خیر مانگی جاتی ہے نا، یہ بروں کے لیے خیر مانگی جاتی ہے، اچھوں کے لیے خیر اور بروں کے لیے معافی، جنہوں نے ظلم کیا ان کے لیے معافی مانگی جاتی ہے، اور وہ بھی وہ جرم جو چھوٹے ہوں، کبیرہ گناہ، صغیرہ نہیں۔ اللہ نے ہر چیز نظام دے کے ہمیں سمجھا دی ہے، اپنے لیے چوائس کر لیتے ہو اپنے گھر میں پہلے انٹری، تو جب نبی کے گھر کی بات آتی ہے تو وہاں پہ گھر والوں کو چھوڑ دیتے ہو اور باہر والوں کو اٹھا کے آپ گھر کا کھڑپینچ بنا دیتے ہو، کیسے؟ تو اس لیے اللہ نے عقل اسی لیے دی ہے کہ فیصلہ کریں، صحیح رستے کو اپنائیں، اچھے رستے کا چناؤ کریں، محبت کریں۔ اللہ ہے، اللہ کے بعد کوئی ہے تو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، ان کے بعد کوئی ہے تو میرے آقا کا گھرانہ ہے، جن کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، جن کی تعریفیں بیان کرنے کے لیے اللہ نے ابو بکر جیسا، عمر جیسا، عثمان جیسا، طلحہ جیسا، عباس جیسا، حمزہ جیسا، ڈھیر ساری شکلوں میں، ڈھیر سارے رشتوں میں اللہ نے ایسے خوبصورت ترین وٹنس دیے کہ کمال کر دیا اللہ نے، شان بیان کرنے کے لیے خوبصورت ترین لوگوں کا چناؤ کے خوبصورت ترین بنا کے ان کو بتایا کہ دیکھو میرا چناؤ، دیکھو یہ نمونہ ہے تمہارے لیے، تم بھی اپنی محفلوں میں، اپنے خاندان میں، اپنے کنبے میں بیٹھو تو ایسی مثالیں قائم کرو، ایسا چناؤ رکھو، اپنے دستے بازو خوبصورت ترین لوگ رکھو، اچھی سوچ اور اچھی فکر والے لوگ رکھو، جو آپ کے خیر خواہ ہوں، نہ کہ آپ کو دشمنی اور نفرت میں الجھا دیں، نہ کہ آپ کے نفرتوں میں بڑھاوا دیں۔ اپنے بازو ایسے بناؤ کہ وہ آپ کے وہ لوگ بناؤ جو آپ کے خیر خواہ ہوں،
باتیں حاجیوں والی کرتے ہو اور عمل جو ہے وہ منافقوں والے کرو تو یہ کچھ زندگی نہیں ہے. اگر میں ایسی زندگی پہ عمل کر رہا ہوں تو لعنت ایسی زندگی پہ میرے لیے کہ میں نبی کی بات کروں اور پھر میں نبی کے دشمن کی حمایت کروں یا میں اسے بیٹھ کے دن کو ڈسکس کروں. میرے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے. نہ ہم اس کام کے لیے خلق ہوئے ہیں، نہ اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے بھیجا ہے. اللہ کا بندہ بننا تھا وہ نہیں بنے، نبی کا امتی بننا تھا وہ نہیں بنے، اور ایک دوسرے کو جہنمی کہنے والے بن گئے ہیں. ہر ایک کے خلاف 72 گروہ کھڑے اسے جہنمی کہہ رہے ہیں. یہ دین اسلام تھا، یہ حکم مصطفیٰ تھا. کیا چھوڑ کر گئے تھے، کیا تعلیمات دے کر گئے تھے، ہم کیا عمل کر رہے ہیں، ہمارا کیا عمل ہے. اللہ کے نافرمان، آقا کے گستاخ، جس نے آقا کی بات نہ مانی وہ گستاخ. اور فرمان مصطفیٰ ہے جو دو مسلمانوں میں تفریق ڈالے وہ ہم میں سے نہیں، جاؤ پرے، تم جیسوں سے کوئی کام نہیں ہے نبی کا. یہ فرمان مصطفیٰ ہے. اب تم زبردستی اپنا تعلق جوڑو تو بے شک جوڑتے پھرو، جب تک تفریق میں بیٹھے رہو گے نبی کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ نبی نے تفریق سے منع فرمایا ہے. اور سب کا ٹھکانہ جہنم بتایا ہے، سب جہنم میں ہوں گے. لیکن ہم پھر بھی اسی کو پرموٹ کر رہے ہیں. باضد ہیں ہم، محدث کو، مولوی کو، مفتی کو، ان کو ہم نے اکل کل بنا دیا، ان کو ہم نے اکل کل بنا دیا. اور جو فرمان مصطفیٰ تھا اس کو چھوڑ دیا، اور ان کو ان کی مان لی، مصطفیٰ کی بات کو رد کر دیا، اللہ کی بات کو رد کر دیا، ان کی بات مان لی ہم نے. اللہ نے کہا پھر کافر کا نہ ہو، تفرقے میں نہ پڑنا. اللہ کے نبی کہہ رہے تم میں قرآن چھوڑے جا رہا ہوں، اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور تفرقے میں نہ پڑنا. یہ سنی شیعہ تفرقہ نہیں ہے. سنی کے نظر میں شیعہ کافر، شیعہ کے نظر میں سنی کافر. تفرقے کی بیس تو انہی سے پڑی ہے. تو اس لیے میرے بھائیو، اللہ کے نبی کی امتی بنو. ان نبی اور رسولوں پیغمبروں کی جو دعائیں ہیں ان کو سنو. وہ کیا دعا بولتے جا کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے ان کی بات کو مانا ہے؟ کہ یہ پیغام ہم نے نہیں سنے ہوئے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آپ نے نہیں سنے ہوئے، یا میں کوئی نئی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں، یا میں آپ کے ساتھ کوئی نفرت والا معاملہ کر رہا ہوں؟ اپنے بچوں کے، اپنے خاندان کے، اپنی فیملی کے خیر خواہ بنے. بیس کار سے پہلے خیش پھر درویش، پہلے اپنے بعد میں پرائے. تو اپنوں کے لیے کیا سوچا ہوا ہے؟ ان کے لیے جہنم سوچی ہوئی ہے آپ نے. شرک کر کے انہیں بھی ساتھ اسی پہ لگائے ہوئے ہیں اور ان کو ساتھ جہنم لے کے جائیں گے آپ. ایسا ظلم مت کریں اپنی نسل کے ساتھ. اپنے خون کے ہی دشمن بنے بیٹھے ہیں. کن کے کہنے پہ، کن کے کہنے پہ نبی کے فرمان کو چھوڑا ہوا ہے؟ کیوں بیٹھے ہو تفرقے میں؟ کیوں سنی شیعہ بنے بیٹھے ہو؟ کیوں نہیں چھوڑتے اس تفریق کو؟ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں سیدھا رستہ دکھائے، اللہ پاک ان کا رستہ دکھائے جن پہ میرے اللہ نے، میرے رب نے انعام کیے ہوئے ہیں. اللہ کی صفاتوں کے نام ہے وہ، اللہ کی صفتوں کے نام ہے وہ، اللہ کے نام نہیں ہے. اللہ ایک ہی ہے، اس کا اور کوئی نام نہیں ہے. وہ رب العالمین ہے. تمام عالمین کا رب بھی وہی ہے، سب کے لیے کریم بھی وہی ہے، سب کے لیے رحیم بھی وہی ہے، سب کے لیے غفور بھی وہی ہے، سب کے لیے علی بھی وہی ہے،
سب کے لیے علی بھی وہی ہے، یہ اس کی صفات ہیں۔ علی ایسے اللہ نے اپنے ناموں میں، صفاتی ناموں میں نام ایسے نہیں رکھ لیا، یہ بھی ایک میسج تھا، یہ بھی ایک پیغام تھا، اس لیے علی کے ذکر کو عبادت قرار دیا۔ پہلے اس کا چہرہ بنایا، اس کا روپ دھارا، اسے طاقت سے نوازا، اپنے شیر کے لقب سے نوازا، ماں نے نام حیدر رکھا، اس کے ذکر کو عبادت قرار دیا۔ پھر ایسے نہیں، پھر دلیل چھوڑی، اینڈ کر دیا، میرے رب نے کمال کر دیا۔ ذکر علی کے لیے جو حکم دیا، اس کے لیے میرے رب نے حدیث قدسی بھیج کے کمال کر دیا۔ فرمایا میرے حبیب اپنی امت سے کہہ دو، جو دنیا میں جس کا ذکر کرے گا بروز قیامت اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، مجھے بتاؤ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اٹھایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ میری نظر میں تو اللہ اٹھانے والا ہے، اس لیے اس کے ساتھ کوئی نہیں اٹھایا جا سکتا۔ آپ نے فیصلہ خود کرنا ہے۔ اور دوسری بات اس کا کرو جس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، تو اس کے لیے بشر کا ہونا لازم ہے، کیونکہ آپ بشر ہیں، آپ نے بشر کے ساتھ اٹھنا ہے۔ آپ انسان ہیں، انسانوں کے ساتھ اٹھایا جائیں گے۔ ہمارے لیے یہ افضل ہے کہ ہم سب سے افضل ترین امت ہے، اس لیے سب سے پہلے ہمارا معاملہ ہوگا باقیوں کے بنسبت۔ لیکن ہم نے بھی اس کا ذکر کرنا ہے جس کے ساتھ اٹھایا جانا ہے۔ یہ حکم پروردگار ہے، یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ میرے حبیب اپنی امت سے، وہ کسی اور کے لیے پیغام نہیں تھا، نبی کی امت کے لیے صرف پیغام تھا۔ میرے حبیب اپنی امت سے کہہ دو، یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے میسج تھا، امت کے لیے پیغام تھا۔ جو دنیا میں جس کا ذکر کرے گا بروز قیامت اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، دوستو، ابو بکر صدیق سچے کو کی زبان سے بات کہلوائی کہ یا رسول اللہ، آواز کر رہے تھے، دیکھ علی کے چہرے کی طرف رہتے۔ فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا ہی عبادت۔ کھانا کھاتے ہوئے جناب اماں عائشہ صدیقہ نے پوچھا، بابا آپ کھانا نہیں کھا رہے اور علی کو دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا بیٹی تم نے نہیں سنا، علی کے چہرے کو دیکھنا ہی عبادت۔ صحابہ میں سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ جو علی کے بعد آئیں گے وہ تو محروم رہ جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، بات بھی بنتی ہے اور بالکل صحیح بات ہے، کریکٹ بات ہے، کیونکہ دین تو مکمل تھا، اسلام تو مکمل ہو گیا تھا، قرآن تو مکمل ہو گیا تھا۔ یا رسول اللہ کیا حکم ہے جو بعد میں آئیں گے؟ فرمایا جو علی کا ذکر کرے وہی عبادت۔ اللہ کہہ رہا ہے اس کا ذکر کرو جس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ چلے 2 منٹ کے لیے ہم ایک بات عکس کریں گے اور میں اس کے بعد اپنی بات کو، گفتگو کو بھی کلوز کروں گا۔ میں آپ کے گھر مہمان آتا ہوں، یا آپ میں سے کوئی میرے گھر مہمان آتا ہے، یہ اللہ واسطے ہو کہ آپ نے فیصلہ کرنا۔ میں آپ کو دلیل دینے لگا ہوں، زندہ دلیل، کیونکہ حق بنتا ہے زندہ دلیل ہونی چاہیے۔ زندہ وہ دلیل ہوتی ہے جو آپ سے مروی ہو، جو حقوق العباد سے مروی ہو، جو اللہ کے حکم سے مروی ہو، جو قانون ہو۔ آپ جب بھی میرے گھر آئیں گے تو اپنے گھر میں پہلے میں انٹر ہوں گا، پھر آپ کو بولوں گا کہ آ جائے اندر۔ ٹھیک ہو گیا؟ یا میں آپ کے گھر جاؤں گا تو پہلے آپ اپنے گھر میں انٹر ہوں گے، مجھے بعد میں بولیں گے آ جائیں، کیونکہ عورتیں سائڈ پہ ہو جائیں گی، جو میری مائیں بہنیں بیٹی ہیں وہ سائڈ پہ ہو جائیں گی، میں اندر میں غیر ہوں۔ یہ نظام ہے، یہ قانون ہے۔
تو مجھے بتائیں، یہاں آپ نے اس قانون کو اپنے لیے جائز اور بالکل صحیح قرار دیا ہے اور اس پہ عمل کر رہے ہیں آپ، تو میرے بھائیوں دوستوں، وہ جو جنت ہے وہ تو گھر میرے علی کے بچوں کا ہے، علی کا ہے۔ اسی لیے اللہ نے حکم دیا اس کا ذکر کرو جس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ پہلے دلیلیں چھوڑ دی، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، جو علی کا ذکر کرے وہ عبادت۔ چلو میں نے اپنے صفتوں میں جو صفاتی نام تھا اس میں بھی میں نے نام علی کو رکھا، یہ بھی میری صفت ہے۔ یہ بشکل بشریت علی کو شکل بنا کے بھیجا ہے، یہ میں ہوں، یہ میری صفات ہے۔ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، میں علم کا شہر علی اس کا دروازہ۔ یہ فرمان مصطفیٰ سنا رہا ہوں، میں کسی مولوی کی بات نہیں سنا رہا آپ کو۔ وہ جنت کی، جس جنت کی طلب لیے بیٹھے ہو، اس ظالموں کو شرم نہیں آتی؟ جس جنت کی طلب لیے بیٹھے ہو اسی کے ذکر سے محروم ہو۔ اور وہ ذکر بھی بشرط حق ہو، جی ذکر علی بھی بشرط حق ہو، نہ حق نہیں، بشرط حق۔ جیسے میرے اللہ کا حکم ہے، جیسے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ ہم نے آج تک جناب مولا علی کو جو مقام و منزلت ملا، جو شان و مرتبہ ملا، ہم نے اسے جانا ہی نہیں۔ سنی بیٹھا ہوا ہے بکس لے کے، وہ غلام کو بڑا بنا کے فخر محسوس کر رہا ہے۔ وہ بے شک محترم ہے، ہمارے سر کے تاج ہیں، ہمیں یہ بات ہمارے لیے وہ قابل قدر ہیں، لیکن یہ سوچ لیں کہ وہ میرے نبی کے گھر سے افضل ہوں گے، گھر آنے سے، گھر والوں سے افضل ہو جائیں گے، یہ میں نہیں مانوں گا۔ کیونکہ جنت کا سردار جو ہے وہ میرے علی کے پتر ہیں، میرے نبی کا گھر آنا ہے۔ اس سے خوبصورت اور کوئی بات ہے ہی کوئی نہیں۔ جہاں جانے کی طلب ہے، جہاں آپ کی روح نے جانا ہے، وہ جنت ہے۔ اس جنت کے جو مالک و مختار ہیں، جو سردار ہیں، وہ میرے اللہ کے نبی کے گھر آنا ہے، وہاں باہر والا کوئی نہیں ہے۔ تمام انبیاء، تمام پیغمبر اپنی امتوں کو بخشوا کر وہیں جائیں گے، اسی جنت میں جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیوں دعا مانگی یا اللہ آخری نبی کا امتی بنا؟ کیونکہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دے کر بھیجا ہوا تھا۔ اللہ نے انہیں ہدایت دے کے بھیجا اور ہمیں عقل سے نوازا، کیونکہ یہ بات اللہ نے قرآن میں فرمائی کہ میں نے انسان کو عقل سلیم سے نوازا۔ اب فیصلہ عقل نے کرنا ہے اور آپ نے کرنا ہے، کیونکہ آپ نے اپنا فیصلہ کرنا ہے، میرا نہیں کرنا، نہ مجھے ضرورت ہے کسی کی۔ ہاں میرے ساتھ یہ آپ مہربانی اور احسان، آپ کی محبت ہوگی یہی کہ آپ میری بات کو آگے شیئر کر دیں۔ مجھے آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے میرے پاس۔ میرے پاس کچھ بھی نہ ہونا، میں پھر بھی بڑا خوش رہتا ہوں، میں پھر بھی گھومتا پھرتا رہتا ہوں۔ مجھے ضرورت ہے، ہر بندے کو ضرورت ہے۔ میں بھی بزنس کرتا ہوں، کاروبار کرتا ہوں، پراپرٹی کا کام کرتا ہوں، میں بھی ہو سکتا ہے سوچ میلے کرتا ہوں، اس کی تلاش میں نکلنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد مہربانیاں وہ کرتا ہے۔ مجھے آپ سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی طلب ہے
تو اس رب کے واسطے، اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے جن کا کلمہ پڑھتے ہو، میری بات کو بس شیئر کر دیں، یہی آپ کا لیے میرے لیے بہت بڑا آپ کا احسان ہوگا۔ میری باتیں سنیں، اس پہ عمل کر لے، اور میرے پاس آنے کی ضرورت ہے، نہ مجھے آپ کو اٹھ کے مجھے جھک کر ملنے کی ضرورت ہے۔ مجھے محبت کی ضرورت ہے، مجھے بھائی چارے کی ضرورت ہے، مجھے انسانیت کی ضرورت ہے۔ آج کے معاشرے کو انسانیت کی ضرورت ہے۔ انسانیت ختم ہو چکی ہے۔ یہ 2-3 دن پہلے میری شاپ کے سامنے بہنوئی نے اپنے سالے کو اور سالے نے اپنے بہنوئی کو قتل کر ڈالا۔ جیسے وہ فلموں میں شوٹنگیں ہوتی ہیں ویسے وہاں پہ شوٹنگ ہوئی۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کے بندے بن جائیں، چھوڑیں اس تفرقے کو، اس نفرت سے باہر آ جائیں۔ میں آپ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہا، مجھے دوائیں چاہیے، مجھے آپ سے خیر کی امید ہے۔ خیر میں مجھے دولت نہیں چاہیے آپ سے، وہ ہے اوپر بیٹھا دینے والا۔ وہ بابا فرید شکر گنج کی ماں کی بات کو نہیں ٹالا اس نے، تو ایک دن نہیں رکھنا بھول گئی، تو جب مسلح اٹھایا تو نیچے سے شکر مل گئی۔ تو کوئی کہتا ہے نا جی یہ ڈونگ ہے، تو میں کہتا ہوں عقل کے اندھے، کیا اللہ نہیں کر سکتا؟ جو ماں کا فرما بردار ہو، اس ماں کی عزت کو وہ نہیں بڑھا سکتا؟ اپنی ماں کی عزت نہیں کرتے آپ؟ فخر کرو یار، وہ کہ ماں کے لیے مقام تھا، ماں اس سے وعدہ کرتی تھی، تو وہ جو اوپر خالق کائنات بیٹھا تھا وہ وعدے کو توڑتا نہیں تھا۔ وہ کون سا ہر روز وہاں سے شکر رکھنے کے لیے بدا فرشتے کو نمودار کیا ہوا تھا؟ بس ایک دن ماں بھول گئی، اللہ نے اس کا پردہ رکھ لیا، تو وہ تو پردے رکھنے والا ہے نا یار، جھوٹ بول رہا ہے وہ نہیں پردے رکھتا آپ کے، وہ پردے رکھنے والا نہیں ہے، اس اللہ کو پردے رکھنے والا نہیں مانتے آپ۔ اس نے پردہ رکھ دیا تو کون سا کمال ہو گیا؟ آپ اس بات پہ چل پڑے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ ایک ڈھونگ ہے۔ تو پھر قرآن کو بھی آپ نے ڈھونگ ہی سمجھا ہوا ہے۔ وہ جو پلک جھپکنے میں آصف بن برقیہ نے تخت لایا تھا ملکہ بلقیس کا، وہ بھی ڈھونگ ہی تھا۔ وہ جناب سلیمان علیہ السلام کا جو قصہ ہے بڑا مشہور، آپ نے سنا ہوا ہے، وہ ایک ڈھونگ ہی تھا۔ وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا جو حادثہ تھا وہ بھی ڈھونگ ہی تھا۔ وہ دریا میں رستہ بن جانا وہ بھی ایک ڈھونگ تھا۔ پھر آپ نے تو قرآن کو بھی ڈھونگ بنا دیا ہے۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے میرے بھائیوں، اللہ سے نا امید مت ہوں، اللہ سے پہ توکل رکھیں، اللہ سے مدد طلب کریں اور نبی کے صدقے طلب کریں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا نبی ہے وہ خاتم النبیین ہے، وہ وجہ تخلیق کائنات ہے، کیونکہ انہی کی وجہ سے کائنات وجود میں ہے، اسی لیے ان کا صدقہ لینا جائز ہے، ان کے صدقے مانگنا جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ آج آپ کہیں چلے جائیں، آپ کے والدین فوت ہو گئے، یا کسی کا دادا یا کسی کا جو تعلق تھا، آپ جاتے ہیں، وہ بندہ آپ کا حیا کرتا ہے کہ دا پوترا ہے، فلانے دا پوترا ہے، متوی آیا ہے، فلانے نہ توترا ہے، فلانے نہ پتر ہے، فلانے تھوڑی شکل اس نے مشابت کرنی، کیا لگنا جی ماڑا ماوا جی، ماڑا چاچا جی، بھائی اسی پھرنا تک اس کیا لڑے میرا دوست ہے جی۔ تو یہ رشتے کیوں بنے؟ حیا کے لیے بنے ہیں۔ آپ کی اولاد، آپ کا بیٹا، آپ کا بھانجا، آپ کا بھتیجا آپ کا نام وہاں پہ جا کے نام لیتا ہے تو وہ لوگ حیا کرتے ہیں، 1000 کی چیز 800 میں دے دیتے ہیں۔ یہ دے سکتے ہیں تو وہ جو خالق کائنات ہے وہ نہیں دے سکتا یار، اس پہ آپ کو ڈاؤٹ ہے، اس پہ شک کرتے ہو۔
یہ شرک ہے. بات بات پہ شرک کرتے ہو، یہ شرک ہے. وہ کہتا ہے میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، ہم کہتے ہیں نہیں، یہ جو ہے نا یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے پر یہ جھوٹ. او بھائی پھر دلیل کیا ہوئی؟ کیسے انسانیت زندہ رہے گی؟ کیسے نظام چلے گا؟ ان کو بابا فرید بھی مانتے ہو، ولی تو مانتے ہو، پھر نفرت کس چیز کی ہے ولیوں سے، اللہ کے دوستوں سے کیوں نفرت ہے آپ کو؟ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنائے، اللہ ہمیں مولا علی کا ذکر کرنے والا بنائے، کیونکہ جب ہم مولا علی کا ذکر کریں گے تو صحابہ کا ذکر ساتھ ساتھ ہوگا. آپ دلیل مانگتے ہیں تو چلے میں دلیل دے دیتا ہوں، سنیوں کو شیعوں سے اور شیعوں کو سنیوں سے، دونوں سے دلیل دے دیتا ہوں. اور اپنی بات کو اختتام کرتا ہوں دونوں سے دلیل دے کے. آج سنی جو بات اپنی صحیح کہتے ہیں اور جو شیعہ کتب سے مل جائے تو وہ کہتے ہیں تمہاری کتاب میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے. اور شیعہ سے شیعہ کہہ رہا ہے کہ اٹھاؤ اپنی کتاب، اٹھاؤ حدیث کی کتاب، اٹھاؤ ترمذی، اٹھاؤ ابن ماجہ، اٹھاؤ بخاری، اٹھاؤ مسلم. جو بات میری کتاب میں وہ تمہاری کتاب میں بھی ہے ان کی شان کے متعلق. تو یہ بحث کن پہ ہو رہی ہے؟ کن کے شان کے لیے ہو رہی ہے؟ تو وہ تو شانوں والے ہیں نا یار، مان لو. کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ تمہارے ڈھونڈنے سے ان کی شانوں میں کمی آ جائے گی؟ کیا ان سے جنت کی سرداریاں اللہ واپس لے لے گا؟ وہاں یزید کو نامزد کر دے گا تمہاری محنت کرنے سے؟ وہ مولا علی کے پتروں کی ہے، کسی کی نہیں ہے. اور ان کی وکالت چھوڑ دیں، مہربانی فرمائیں، امتی بنے، ان کی وکالت کو چھوڑے، لعنت بھیجے ایسوں پہ. نبی کے گھر آنے سے جب بڑھ کر کوئی نہیں تو ان کے ساتھ کیا تعلق ہے تمہارا؟ دعوے عشق مصطفیٰ کے کرتے ہو، اور رحمت اللہ تعالیٰ اور رضی اللہ تعالیٰ نے بھی انہی کو کہتے ہو. شرم نہیں آتی؟ اپنی اصلاح کریں، اپنے بچوں کے خیر خواہ بنیں، ان کی دشمن مت بنیں، نفرتیں مت پھیلائیں، محبت کا پیغام کو پھیلائیں، حکم پروردگار اللہ کے نائب بنے، اس کا اللہ کا پیغام پہنچانے والے بنے، پیغام رسا بنے. شان مرتبے منزلت مقام اللہ دینے والا ہے. وہ فقیری میں بادشاہوں کو فقیروں کے قدموں میں بیٹھا دیتا ہے. وہ سب کچھ دے کے بتاتا ہے دیکھ میں نے سب کچھ دیا تجھ کو، لیکن دیکھ میں نے تجھے بٹھایا کہاں ہے. میرا مرشد خانہ کوئی اپنا صدر مملکت یا وزیر اعظم ہاؤس تو نہیں ہے وہاں پہ بنا ہوا، لیکن آپ کے جو وزیر اعظم جناب صاحب کا یہاں پہ راجہ پریش صاحب کتنی مرتبہ وہاں گئے ہیں. ان کی جیت کی دعا کے لیے مجھے ایک مرتبہ ساتھ لے کر گئے ہیں. وہ غالباً وہ پہلی مرتبہ تھی، کیونکہ وہ جانتے بھی نہیں تھے اتنا، میری وجہ سے وہ جانتے تھے، کیونکہ میرا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، میں ان کے ساتھ کام کرتا تھا. میری وہاں پہ ایجنسی تھی سمکو موٹر سائیکل کی، میرے والد صاحب کی اور ان کی راجہ عباس راجہ عرفان صاحب کی پارٹنرشپ تھی، کام کرتے تھے اکٹھے. میرا تو بلا واسطہ تھا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، روز کا تھا. بلکہ آج بھی میری ان سے بات ہوئی ہے، تو میرا تعلق ہے ان کے ساتھ. ہم نے بزنس اکٹھا کیا ہے، کاروبار اکٹھا کیا ہے، تو وہی لوگ مجھے ساتھ لے کر گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ولی کا جو مقام ہے، اللہ کو دیکھ لینا کہ وزیر اعظم پاکستان اور بیٹھا کہاں ہے، ولی کے دربار گھر گیا ہے، وہاں چل کے گیا ہے ان کے پاس. دیکھیے
اس سے بڑی اور کیا مثال دوں آپ کو میں؟ دعا کرے اللہ آپ کو ولی بنا دے. جب اللہ کے بندے بنیں گے تو ولی بن جائیں گے، اللہ کے دوست بن جائیں گے. نبی کے عبدار بن جائیں گے. نبی کے گھرانے سے عشق کرو. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں غلامی کی سنت لے کر گئے ہیں ساتھ. وہ کہہ رہے ہیں میں غلام ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں. یار کیسے عقل کے اندھے ہو آپ. اللہ آپ کو عقل دے. وہ کہہ رہے ہیں میں غلام بن کے جا رہا ہوں. کس کا؟ علی کے بچوں کا. ریٹرن لے کے جا رہے ہیں، بچوں کو وصیت کر کے جا رہے ہیں بیٹا مر جو غلامی کی سنت کفن کے ساتھ دفن کرنا. یار شرم نہیں آتی؟ یہ کیا پیغام تھا، کیا میسج چھوڑا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ ہم کچھ نہیں ہیں. جو کچھ ہے میرے آقا کی ذات ہے، آقا کا گھرانہ ہے. ہم نے وہ بننا ہے جو اللہ کے نبی نے حکم دیا، جو صحابہ نے عمل کیا. خلافت اور امامت کو کیوں ٹکرا رہے ہو آپ؟ اگر انہوں نے خلافت کی ہے، وہ خلافت کے منصب پہ بیٹھے ہیں، تو یہ ہمارا کام نہیں ہے اس پہ کہ ہم فیصلہ کریں. یہ فیصلہ جناب مولا علی نے کرنا ہے. امامت ان کے پاس تھی، انہی سے ہی امامت چلی ہے، انہی سے ولایت چلی ہے. یہ بات بالکل اویزہ ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی وہ غریب تھے بہت برے اور فاقے اور فلاں، اور چھڈو یار مہربانی کرو. وہ خزانے بانٹنے والے تھے، اونٹوں کی قطاریں بانٹنے والے تھے. شان بلند کرو اپنے نبی کی. نکلو اس چکر سے باہر. کب تک ایسی گفتگو ایسے معاملات کرتے رہو گے؟ شرم نہیں آتی یار؟ اپنے آپ کو راجا چودھری جٹ بٹ پتہ نہیں کیا کہلواتے ہو، اور ساتھ یہ کہو، ساتھ یہ مثال دو اپنے والد صاحب کی، چودھری صاحب جو آپ اپنی مثال، آپ کی کوئی مثال دے کہ یہ جناب علی ان کا تعلق جو ہے وہ برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. کیا آپ کو لوگ محترم جانیں گے؟ کبھی بھی نہیں. ہمیشہ اچھے سے مثال دینی پڑے گی تب، یا کسی طاقتور کی مثال دینی پڑے گی تب. یہ دو چیزیں کم سے کم ہوں گی تو آپ معاشرے میں فیس کر سکیں گے. اور یہ چیز آپ نے اپنائی ہوئی ہے. اللہ سے التجا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنائے، اور ہمیں اللہ پاک کے حکم کی تعمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لفظ خدا سے اللہ ہمارا چھٹکارا فرمائے. جو ہم نے پڑھا، جو ہمیں پڑھایا گیا، ہمیں اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو قرآن نے بتایا، جو نبی کے فرمان نے بتایا، اللہ کرے ہم اس پہ چل پڑیں، اس کو مان لیں. اللہ کرے کہ ہم ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں. اللہ کرے کہ ہم اس جماعت میں شامل ہو جائیں جو میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے. وہ سب کے سب امتی تھے، بھی امت چھوڑ کر گئے تھے، اور اس میں جو تھے امت میں کون تھے؟ امتی تھے. تو اللہ کرے ہم بھی امتی بن جائیں اور ان میں شامل ہو جائیں. امتیوں میں چاہے ہم سب سے نیچے والے درجے میں ہو جائیں، لیکن ہوں ان میں، کیونکہ جنت امت نے جانا ہے، تفریق نے کون نہیں جانا ہے. تفریق کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ نے بھی تفریق سے منع کیا. فرمان مصطفیٰ بھی ہے کہ دو مسلمانوں میں جو تفریق ڈالے وہ ہم میں سے نہیں، اور واضح کر دیا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، سب جہنم میں.
تو اس لیے اللہ ہمیں تفریق سے بچائے، اللہ ہمیں ہماری زبان سے ذکر علی جاری فرمائے، اللہ کرے ہم ذکر علی کرنے والے بن جائیں، کیونکہ جس کا ذکر کریں گے اسی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور علی کے ساتھ اٹھنے میں یہ سب سے بڑا فائدہ، دیکھیں ہمیں فائدہ چاہیے نا، عقل فائدہ ڈھونڈتی ہے، فائدہ چاہیے، اور فائدہ بھی جنت کا ہو اور پہلے ہو، اس کے لیے ذکر علی لازمی ہے، کیونکہ جو بھی علی کے ساتھ اٹھایا جائے گا وہ جناب مولا علی کے ساتھ جنت جائے گا، تو سب سے پہلے مولا علی کے ساتھ جو اٹھائے جائیں گے وہی جنت جائیں گے، کیونکہ آپ کے گھر میں پہلے آپ داخل ہوں گے تو وہ میرے مولا علی کا گھر ہے، وہاں پہلے مولا علی داخل ہوں گے، اس لیے عشق کے ساتھ ذکر علی کریں، بغض یا نفرت کے ساتھ نہیں۔ ہاں جی، ہم ذکر علی بھی کرتے ہیں چڑھانے کے لیے، عبدار نہیں بن رہے علی کے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔